سورۃ الحجرات مدنی ہے اور کل 18 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ سورت مسلمانوں کو ان آداب کی تعلیم دے رہی ہے جو ایک مسلمان سوسائٹی کے شایان شان ہے۔ ایک عرفہ اور اعلیٰ سوسائٹی کا قیام مسلم معاشرے کو انتہائی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ آداب کسی فرد واحد کی سوچ کے تابع نہیں، بلکہ یہ اصول و ضوابط رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجے ہیں۔ اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی برائیاں کتنی تباہ کن ہیں۔ یہ سورت ہمارے اخلاق کو بھی سنوارتی ہے اور معاملات کو بھی۔ اس سورت کی آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق کسی خبر کے ساتھ تو تم تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم تکلیف پہنچاؤ کسی قوم کو نادانی سے اور پھر ہو جاؤ اس پہ پشیمان۔ ہمارے ارد گرد کے ماحول میں یہ پریکٹس بہت عام ہے کہ ہمیں کوئی بھی خبر ملتی ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا سے، تو ہم فوراً اسے دوسرے کو فارورڈ کر دیتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے کہ یہ بات سچی بھی ہے یا نہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا ہمیشہ ہمیں نفع پہنچاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کوئی غلط بات دوسروں تک پہنچائیں تو اس کا گناہ بھی ملٹی پلائی ہوتا رہتا ہے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اگر ایمان والوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کروا دو۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ایک معاشرے کو مضبوط بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپس کے اختلافات ختم کر دیے جائیں، اور اگر کوئی لوگ آپس میں لڑ لیں تو آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں، میں کیوں ان کے بیچ میں پڑوں، بلکہ آپ کو انہیں آپس میں ملانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ مسلم معاشرہ کمزور نہ ہو جائے۔ پھر آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ مذاق کرے کوئی قوم کسی قوم سے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں مذاق کریں دوسری عورتوں سے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عیب لگاؤ ایک دوسرے پر، اور نہ پکارو انہیں برے القاب سے۔ انسان بہت متکبر ہے، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے اور دوسروں کو برا، اور دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے۔ خاص طور پر عورتوں کا تو یہ پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں بتایا کہ ہمارا علم تو محدود ہے، کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس کی عیب جوئی شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ پاک کے نزدیک اس کا درجہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے بہتر ہو، تو ہمیں دوسروں میں عیب نکالنے کے بجائے اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عیبوں کو تلاش کریں اور ان سے اپنے نفس کو پاک کریں تاکہ اللہ کے پسندیدہ بن جائے۔ اور آیت نمبر 12 میں بدگمانی، دوسروں کی جاسوسی اور غیبت سے منع فرمایا۔ غیبت کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھیں اور اسی کے بارے میں بات کریں، دوسروں کی برائیوں کو اگنور کریں یا اس کے سامنے اس کا ذکر کریں تاکہ وہ اپنی برائی کو دور کر سکیں۔ یہی وہ باتیں ہیں جن پر عمل کر کے ہم مسلمان سے مومن بن سکتے ہیں، کیونکہ مسلمان اللہ کو مانتا ہے اور مومن اللہ کی مانتا ہے۔ اور یہ اللہ پاک کا احسان عظیم ہے ہم پر کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے یہ عظیم کلام الہی نازل کیا، جس کو سمجھ کر ہم اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں اور آخرت بھی۔